سچ ہے کہ آپ سب بڑے خوش قسمت اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کچھ لوگ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام تشکیل دیا، اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور کچھ لوگ اس وجہ سے کہ وہ اس محفل کا حصہ بنے۔ آج یقیناً حضرت مولانا اللہ وسعہ صدیقی صاحب اپنی قبر میں جب ان تک یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا، بڑے خوش ہوں گے کہ جو بیج انہوں نے بویا تھا آج وہ تنا آور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کا یہ لگایا ہوا بیج جو تنے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کا ثواب ان کو تا قیامت پہنچاتا رہے، اور جو اولاد وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین تو کہہ دیں آپ۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بنا کسی تمہید کے عنوان کی طرف آؤں گا۔ سامعین محترم، قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن ہدی للعالمین ہے۔ تین چیزیں عام ہیں، تین چیزیں سب کے لیے ہیں۔ رب کی ربوبیت سب کے لیے، رسول اللہ کی رحمت و رسالت سب کے لیے، اور قرآن کی ہدایت سب کے لیے۔ اللہ تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کے رب ہیں، رسول اللہ تمام مسلمانوں اور تمام مخلوقات کے رسول ہیں، اور قرآن تمام مسلمانوں اور تمام مخلوقات کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو چھونا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس پر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے پیغام کو اوروں تک پہنچانا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی منع کردہ چیزوں سے بچنا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی ڈرائی گئی چیزوں سے لوگوں کو باخبر کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ جی ہاں، قرآن وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کا کوئی لفظ بھی نہیں بدل سکتا۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا کوئی حرف نہیں بدل سکتا۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا کوئی نقش نہیں بدل سکتا۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا کوئی معنی نہیں بدل سکتا۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں بدل سکتا۔ قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کا حرف بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، کوئی قرآن کا معنی بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا۔ کوئی پوچھتا ہے مولانا صاحب کیوں نہیں بدل سکتا، تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ رب العالمین نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ اٹھا رہے ہیں، جس کی حفاظت کرنے کا دعویٰ اللہ کر رہے ہوں، کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا، قرآن کے دو معجزے ہیں۔ جیسے قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ساری دنیا مل جائے
اور قرآن کا حرف اور نقطہ بدلنا چاہے نہیں بدل سکتی۔ ایسے ہی دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے خطیب جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے ادیب جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے عالم نگار جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے فلسفہ نگار جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے مضمون نگار جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے استاد جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے شاگرد جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے ماہرین جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے شعراء جمع ہو جائیں اور سب مل کر قرآن جیسا کلام پیش کرنا چاہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگیں، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینے لگیں، ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنے لگیں، خدا کی قسم قرآن کے ایک سورت جیسی سورت نہیں پیش کر سکتے۔ سبحان اللہ تو بول دو یار۔ ساری دنیا مل جائے قرآن جیسی ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکتی۔ مشرکین مکہ سمجھے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ مخلوق کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس جیسا کلام پیش کر دو۔ وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے، اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے۔ اللہ نے پھر فرمایا، چیلنج ہلکا اور آسان کر کے کہا، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو، اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دو۔ وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آیت نازل کی کہ اچھا تم قرآن کی سورت جیسی ایک سورت پیش کر دو۔ جب وہ اس میں بھی ناکام ہوئے تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ تم قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے ہو اور یقیناً نہیں پیش کر سکتے ہو تو قرآن کی تعلیمات کو مان لو، قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں اپنا لو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس جیسا کلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے خالق کا کلام ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس جیسا کلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی جتنا زور لگا دے، کوئی الٹا لٹک جائے، قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ اگلی بات، قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم ہے اور قرآن کا یہ معجزہ ہے، جو قرآن سے لگ جاتا ہے قرآن اسے بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ قرآن عظیم ہے اور قرآن کا یہ معجزہ ہے، جو قرآن سے لگ جاتا ہے قرآن اسے بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ قرآن خود شان والا ہے، جو قرآن سے لگ جاتا ہے قرآن اسے بھی شان والا بنا دیتا ہے۔ قرآن خود مقام والا ہے، جو قرآن سے لگ جاتا ہے قرآن اسے بھی مقام والا بنا دیتا ہے۔ قرآن خود مرتبے والا ہے، جو قرآن سے لگ جاتا ہے قرآن اسے بھی مرتبے والا بنا دیتا ہے۔ یارو ذرا غور تو کرو، آم سے کاغذ کی نسبت جب قرآن سے جڑ جاتی ہے تو لوگ اسے چومنے لگتے ہیں، آم سے گتے کی نسبت جب قرآن سے جڑ جاتی ہے تو لوگ اسے سینے سے لگانے لگتے ہیں، آم سے کپڑے کی نسبت جب قرآن سے جڑتی ہے تو لوگ اس غلاف کو پلکوں سے لگانے لگتے ہیں، آم سی لکڑی کی نسبت جب قرآن سے جڑ جاتی ہے تو لوگ اس رحل کو ادب سے الماری میں رکھا کرتے ہیں۔ جی ہاں، کاغذ کی نسبت قرآن سے جڑی، اسے عظمت مل گئی، گتے کی نسبت قرآن سے جڑی، اسے عظمت مل گئی، کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑی، اسے عظمت مل گئی، لکڑی کی نسبت قرآن سے جڑی، اسے عظمت مل گئی۔ پھر مجھے کہنے دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن سے جڑی، وہ سارے نبیوں کے سردار بن گئے۔ جبرائیل امین کی نسبت قرآن سے جڑی، وہ سارے فرشتوں کے سردار بن گئے۔ رمضان کی نسبت قرآن سے جڑی، وہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ لیلۃ القدر کی نسبت قرآن سے جڑی، وہ ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ مکہ اور مدینہ کی نسبت قرآن سے جڑی، وہ سارے شہروں کا سردار بن گیا۔ جی ہاں، پھر حافظ قرآن کی نسبت قرآن سے جڑی، وہ سارے لوگوں کا سردار بن گیا۔ عالم قرآن کی نسبت عالم قرآن کی نسبت قرآن سے جڑی، وہ سارے لوگوں کا سردار بن گیا۔ قاری قرآن کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، اب یہ سارے لوگوں کا سردار بن گیا۔ عامل قرآن کی نسبت قرآن سے جڑی، وہ سارے لوگوں کا سردار بن گیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں۔ اچھا، قوم کا سب سے بہتر شخص کون ہوتا ہے؟ قوم کا سردار ہوتا ہے۔ قوم میں سب سے بہترین شخص کون ہوتا ہے؟ قوم کا سردار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے
جو قرآن سیکھنے والا ہے، قرآن سکھانے والا ہے۔ سبحان اللہ کے دعا۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے خدا کی قسم بہت عظیم لوگ ہیں۔ یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، جب یہ قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جب یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جب یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جب یہ قرآن کو چھو رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جب یہ قرآن کو چوم رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جب یہ قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جب یہ قرآن کو سینے سے لگا رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جب یہ قرآن کو سینے میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا بھی عبادت، قرآن کو سیکھنا بھی عبادت۔ یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، ان کے لیے پانیوں میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، ان کے لیے بلوں میں چونٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، ان کے لیے ہواؤں میں اور گھونسلوں میں پرندے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، جب یہ چلتے ہیں تو رستے میں فرشتے ان کے پیروں تلے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے رستے میں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے برکت کے حصول کے لیے ان کے جسموں سے اپنے پروں کو مسلتے ہیں۔ یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے لبوں پر اپنے لب رکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ارد گرد فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، ارد گرد فرشتوں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن والے کتنے عظیم لوگ ہیں، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا کلام خود خدا سنتا ہے۔ آخری بات، جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو ان کا کلام خود کون سنتا ہے؟ اللہ سنتے ہیں۔ جتنی توجہ کے ساتھ یہ گانوں کے شوقین لوگ گانے والیوں کا گانا نہیں سنتے، اللہ جل شانہ اس سے کئی زیادہ توجہ کے ساتھ اچھا قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، میرا مقصد صرف اشارات کرنا تھا اور آخری بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن عظیم تھا، جو قرآن سے جڑ گیا وہ بھی عظیم ہو گیا۔ قرآن والا حدیث کی روح سے عظیم ہے، قرآن والا حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن حدیث کی روح سے عظیم ہے۔ جو ان قرآن والوں سے لگ جائے وہ بھی عظیم ہو جائے گا۔ حضرت عقلی بات ہے کہ قرآن عظیم تھا، جو قرآن سے جڑ گیا قرآن نے اسے بھی عظیم بنا دیا۔ اب قرآن والا عظیم ہے، جو قرآن والوں سے جڑ جائے گا وہ بھی عظیم ہو جائے گا۔ تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ان قرآن والوں کی قدر کرو، ان قرآن والوں کا لحاظ کرو، ان قرآن والوں سے محبت کا رشتہ رکھو، ان قرآن والوں سے محبت کی نسبت جوڑ لو، ان قرآن والوں سے محبت کا تعلق جوڑ لو۔ میں رب کی رحمت سے قوی امید رکھتا ہوں، جیسے قرآن سے نسبت رکھنے والے کو اللہ نے عظمت عطا کر دی، ایسے ہی قرآن والے سے نسبت رکھنے والے کو بھی اللہ عظمت عطا کر دیں گے۔ تو قرآن کا پیغام ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن کو اپنا رہبر بناؤ، قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جگہ دو، قرآن کی منع کی ہوئی چیزوں سے خود کو باز رکھو، اور قرآن کے جن چیزوں سے قرآن نے ڈرایا ہے اس سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ قرآن صرف الماریوں میں سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن صرف دلہن کے سر پر قرآن رکھ کر اسے رخصت کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن صرف دکان کی افتتاح میں قرآن خوانی کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن صرف گھر شفٹ کرنے کے بعد برکت کے حصول کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن صرف
تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن سے نسبت جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے، اسے قرآن والوں سے سیکھا بھی جائے، اسے قرآن والوں سے سمجھا بھی جائے، اسے قرآن والوں سے اس کی تشریح کو بھی سیکھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں بھی جگہ دی جائے۔ اگر ہم یہ 3 کام کر لیں گے تو اللہ جل شانہ کی ذات سے کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی قرآن اور قرآن والوں سے جوڑے رکھے گا، اور انشاءاللہ ہمارا حشر بھی ان قرآن والوں کے قدموں میں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔